حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 عاشقوں کی داستانیں ہم سماعت فرما رہے تھے، جن میں آج تک ہم نے بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے حضور سے بے پناہ محبت کی۔ آج آخری ایک محفل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جس میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی عشق رسول بڑا نمایاں عشق رسول ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی روانگی کا اعلان کروایا، حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کرام نے شہر میں اعلان کر دیا کہ حضور نے جنگ پر جانے کے لیے تمام صحابہ کرام کو بلایا ہے، جنگ کے لیے آؤ لشکر جانے والا ہے، اس لیے صدائیں دی گئیں تو سب جو ہے صحابہ کرام جنگ کے لیے نکل پڑے، لشکر تیار ہونے لگا۔ تو یہ صدا جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچی، اور اس وقت رات کا وقت تھا اور وہ اپنی شب عروسی میں تھے، یعنی ان کا نکاح آج ہی ہوا تھا اور پہلی رات تھی ان کی، اور جیسے آواز سنے تو فوراً اٹھ کر نکلے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ رات کا وقت ہے، لشکر تو صبح روانہ ہونے والا ہے، اعلان کیا گیا ہے، تم صبح چلے جانا، تمہیں میں روکتی نہیں ہوں، پہلی رات ہے ہماری، اس طرح کوئی اپنی دلہن کو رسوا بھی تو نہیں کرتا۔ تو انہوں نے رکنا چاہا کہ صبح تک رکو، صبح چلے جاؤ، تو کہنے لگی نہیں، مجھے حضور نے بلایا ہے، اور جب حضور نے بلایا ہے تو میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرنا چاہتا، اگر ایک لمحہ بھی دیری کروں اور اس میں شیطان اگر مجھ پر غالب آ جائے، وسوسہ ڈالے، تو میں اس بڑی نعمت سے محروم رہ جاؤں گا، اس لیے مجھے مت روک۔ اور جس حالت میں تھے اسی حالت میں جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، لشکر کی ترتیب دی گئی، لشکر روانہ ہوا، جنگ ہوئی، اور جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے۔ تو تماموں کی لاشیں جب جمع کی جانے لگیں تو ریگستان کا وہ ماحول تھا، سخت گرمی کے حالات تھے، سب کی لاشیں جو ہے دھوپ سے سوکھی ہوئی اور گرد آلودہ تھی، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسا بھی انہیں غسل دیا گیا، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی جیسے جنازے کو سجایا گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سب کی لاشیں الگ حالت میں ہیں اور ان کا لاشا اس معطر حالت میں ہے، انہیں غسل دیا گیا ہے اور خوشبو آ رہی ہے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جاؤ ان کے گھر والوں سے پتہ کرو کہ کیا ماجرا ہے، پوچھو کہ کس حالت میں یہ ہم سے آ ملا تھا۔ جب پوچھا گیا ان کی بیوی سے تو بیوی نے کہا کہ جب اعلان کیا گیا تھا جنگ کا تو میرے شوہر جو ہے حالت جنابت میں تھے، شب عروسی تھی، ہماری پہلی رات تھی اور حالت جنابت میں تھے، جیسے ہی اعلان سنا اسی حالت میں جو ہے آپ نکل کر روانہ ہو گئے۔ میں نے انہیں روکنا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ حضور نے بلایا ہے تو میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرنا چاہتا، اور چلے گئے، حالت جنابت میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا، ان کا لقب ہے غسل الملائکہ، یعنی فرشتوں کے ذریعے غسل دیے گئے صحابہ کرام، یعنی اتنی قربانی پیش کی تو اللہ نے انعام بھی انہیں وہ عطا فرمایا۔ اب فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے خوشبو لگائی، اور جب قبر میں دفن ہوئے ہوں گے تو ان کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کے عشق کی داستانیں تھیں، اور اس سے جو ہمیں درس لینا تھا ہم وہ لے رہے تھے۔ آخر ایک بات جو ہے، یعنی جو کتاب کا ہم نے آغاز کیا تھا کہ آسیران جمال مصطفیٰ، اس کتاب میں آخری واقعہ جو ہے ایک ستون کا ہے، ستون حنانہ جسے کہتے ہیں، ستون حنانہ یعنی کھمبا، لکڑے کا ایک کھمبا، ستون حنانہ، اس ستون کا نام، کھمبے کا نام حنانہ ہے۔ تو اس کا ماجرا کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نئی مسجد تھی تو ممبر ابھی بنایا نہیں گیا تھا، تو حضور جب خطبہ دیتے تھے تو ایک ستون تھا، ایک کھمبا تھا جسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور جمعہ کے دن آپ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر چڑھ کر آپ جب خطبہ دینے لگے تو ستون جو تھا بچے کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا، جیسے بچے روتے ہیں ہچکیاں لے کر، اس طرح رونے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر اپنا خطبہ روک دیا، صحابہ کرام نے بھی اس کی آواز سنی، تو آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور ستون پر ہاتھ پھیرا اور اسے پوچھا کہ کیا ہوا، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟
وہ کہنے لگا کہ حضور کل تک تو میں آپ کی مسند تھا، آپ مجھ سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہ مجھے اعزاز حاصل تھا، یہ مجھے شرف حاصل تھا، آج میں اس شرف سے محروم ہو گیا، آپ منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، تو میرا یہاں موجود ہونا کس کام کا؟ میں اپنے آپ کو بے وجہ اور بے مقصد کا سمجھ رہا ہوں اور اپنی قسمت کی محرومی پر رو رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اسے رونے والے بچے کو جو خاموش کرنے کے لیے، اس طرح جو ہے ستون حنانا پر اپنا ہاتھ پھیرا، اپنا دست شفقت پھیرا اور اس سے کہا کہ اے ستون حنانا، تیرے عشق کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیرے جذبے کو سلام۔ اب تو مان، تجھے کیا چاہیے؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے دنیا میں پھر سے لگا دوں، پھر سے تیرا درخت بنے، پھر سے تیرے درخت پر پھل لگے، لوگ پھل کھائیں اور تیری شاخوں سے جو ہے لوگ سائے سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر تو چاہے تو پھر میں تجھے جنت میں لگا دوں جہاں تو ہمیشہ رہے۔ تو ستون حنانہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے جنت میں لگا دیں، مجھے دنیا میں نہیں رہنا۔ پھر اس ستون کو جو ہے وہیں دفن کیا گیا اور وہ ستون جو ہے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیڑ بنا دیا اور وہ جنت میں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی مثنوی شریف میں درج کرتے ہیں، اور ہمیں درس کیا دیتے ہیں کہ ایک ستون، ایک بے جان ستون جس میں جان نہیں ہے، سوکھا ہوا درخت کا ایک تنا بھی اپنے لیے آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کی فکر نہیں کرتا۔ حضور نے اسے کیا کہا تھا؟ اگر تو چاہے تو پھر سے میں تجھے دنیا میں زمین میں گاڑ دیتا ہوں، پھر سے تیرا درخت بنے گا، پھر سے تو تر و تازہ ہو جائے گا، پھر سے تجھے پھل لگیں گے، پھر سے تیرے پتے نکل آئیں گے جس سے لوگ جو ہے سایہ حاصل کریں گے، تو پھر سے زندہ ہو جائے گا، دنیا میں تجھے زندگی ملے گی۔ اگر تو چاہتا ہے تو پھر تجھے میں جنت میں لگا دوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دی، آخرت کو ترجیح دی، کہا کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، آخرت کی زندگی چاہیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں فرماتے ہیں کہ وہ سوکھا ہوا تنا جسے ستون حنانہ، حضور نے اسے نام بھی دیا ہے، ستون حنانہ، ستون حنانہ اسے نام دیا گیا ہے۔ تو ستون حنانہ بھی ہمیں درس دے رہا ہے کہ میں ایک خشک تنا ہوں، ایک درخت کا سوکھا ہوا تنا ہونے کے باوجود آخرت کی فکر کرتا ہوں۔ تو اے حضور کے امتیوں، تمہیں آخرت کی کتنی فکر کرنی چاہیے؟ تو دنیا کی طرف دھیان نہ دو، آخرت کی فکر کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کو حق جانو اور اس زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ تو اس درس کے ساتھ جو ہے عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوا تھا، وہاں سے ہم نے صحابہ کرام کے عشق کی داستانیں سنی۔ اس کا مقصد تھا کہ ہمارے اندر بھی عشق کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محنتوں کو، ہماری ان کوششوں کو اور ہمارے اس عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا سچا عاشق بنائے اور اس عشق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔